اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رؤیت الہلال، چاند دیکھنے کے مسائل. رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے. شعبان کے آخر میں اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے. اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے. مطلع کس کو کہتے ہیں؟ جہاں چاند طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کی جگہ. یعنی بادل اگر اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں سے چاند نکلتا ہے تو پھر 30 دن پورے کر لینے چاہیے. دلیل کیا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا له. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو. اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، اور جب تک چاند نظر نہ آئے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اسی طرح جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے تو اس وقت تک عید بھی نہیں منانی چاہیے. اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا قال الشہر 29 لیلۃ. یہ آپ کی کتاب میں نہیں، یہ وضاحتی طور پر ایک اور جگہ سے مشکات المصابیح، شاید آپ کے پاس ہو کتاب، اس میں حدیث موجود ہے. بہرحال بخاری اور مسلم ہی کی ہے یہ بھی. قال الشہر 29 لیلۃ فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی روایت ہے یہ، اور یہ دوسری روایت ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، پس روزہ رکھنا شروع نہ کرو جب تک کہ ہلال نہ دیکھ لو. پھر اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم کو نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو. یعنی اسلامی کیلنڈر کا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں گنجائش ہے. تو اگر 29 پہ نہیں چاند دکھا تو پھر 30 پورے کر لو. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. پہلی روایت کس کی تھی؟ عبداللہ بن عمر کی. یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30. متفق علیہ. کہ چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو. پھر اگر چاند یعنی مطلع صاف نہ ہو اور نہ ہونے کی وجہ سے چاند تم سے چھپا رہ جائے، یعنی چاہے نکلا ہوا ہو لیکن تمہیں نظر نہیں آیا، تو تم مکلف نہیں ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں گنجائش موجود ہے، اور اصل چیز رؤیت ہلال ہے. یعنی مہینے کا آغاز کس سے ہوگا؟ چاند دیکھنے سے ہوگا. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں شمسی کیلنڈر نہیں دیا گیا، قمری دیا گیا ہے. کیونکہ شمسی کیلنڈر کے مطابق اگر ہم روزے رکھتے تو ہمیشہ ایک ہی موسم میں روزے آتے. قمری کیلنڈر تبدیل ہوتا رہتا ہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے 10 دن بعد روزے شروع ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اگلے سال آپ اندازہ کریں کہ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں گے. اور اس طرح عبادت جو ہے وہ ہر موسم میں، کہ بندہ مومن ہر حال میں اللہ کا بندہ ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی. اسی طرح آپ دیکھیے حج ہے تو حج بھی ہر موسم میں آتا ہے، اور پھر اس میں ہر علاقے اور ہر زمانے کے لوگوں کی رعایت ہو جاتی ہے، کیونکہ ساری زمین پر ایک وقت میں ایک جیسا موسم بھی نہیں ہوتا. جب آپ کے ہاں سردی ہوتی ہے تو دوسری طرف آسٹریلیا میں اس وقت گرمی ہوتی ہے. ہم ناردرن ہیمسفیئر میں ہیں تو جو اس کا اپوزٹ ہے اس میں موسم بالکل فرق ہوتا ہے. تو اب اگر ہماری رعایت سے روزے آتے تو پھر دوسروں کو مسلسل ایک تکلیف ہوتی. تو اس تبدیلی سے سب کے ساتھ معاملہ برابر ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ایک امی قوم ہیں، نہ لکھتے ہیں
نہ نجوم کا حساب جانتے ہیں. یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. ہم امی قوم ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، نہ حساب کرتے ہیں اور نہ نجوم جانتے ہیں. مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے. آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے انگلیوں سے یہ بات سمجھائی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولا اور تیسری مرتبہ آپ نے انگوٹھا بند کر لیا، یعنی 29 کو. یعنی مہینہ اصلاً 29 کا ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں، یعنی پورے 30 دن، یعنی دونوں طرح عمل کر کے دکھایا. ایک دفعہ آپ نے انگلیوں سے 29 دن بنائے اور دوسری دفعہ 30 دن. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرح سے مہینہ ہو سکتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ جو بات فرمائی کہ ہم امی قوم ہیں، حساب کتاب یعنی لکھ کے نہیں کرتے، فطرت پر ہیں، اور نجوم نہیں جانتے، یعنی ہم اس کو بھی نہیں کنسیڈر کریں گے کہ اسٹرانومی کیا کہتی ہے اور کس مشین سے اور کس آلے سے اور کس چیز سے چاند کو دیکھا جائے، کیونکہ انسان کو مصنوعی آلات کا یا مصنوعی طریقوں کا پابند نہیں بنایا گیا. عبادت کی راہ میں کوئی ہچ ایسی نہیں رکھی گئی کہ کوئی شخص کہے کہ میرے پاس تو یہ ذریعہ ہی نہیں، اس لیے میں تو عبادت نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو فطرت پر رکھا گیا. اور ہم سب کو ایک فطری کیلنڈر دیا گیا کہ تم آسمان کو دیکھو، مطلع کو دیکھو، اگر وہاں نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں نظر آتا تو تم 30 پورے کر لو. مکلف نہیں قرار دیا گیا کہ ہاں پھر تم میں سے کوئی بادلوں کے اوپر جا کے وہاں سے جھانک کے دیکھے یا کسی خاص جگہ پہ جائے اور وہاں سے مشاہدہ کرے. نہیں، کسی بھی انسان کو کسی ایسی مشکل میں نہیں ڈالا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھے بغیر شک کے روزے سے بھی منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، یعنی منع کیا گیا، الا یہ کہ کوئی شخص معمول میں اس دن کا روزہ رکھتا ہو، یعنی اس کی عادت ہے کہ وہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھ رہا ہے، صوم داؤدی جس کو کہتے ہیں، کہ کثرت سے کوئی روزے رکھنے والا ہے اور اس کا اس دن روزہ پڑ گیا، یعنی اس سے 1 دن پہلے اس نے چھوڑا ہوا تھا اور وہ اس دن اپنے طریقے پہ رکھ رہا ہے، لیکن وہ شک کا روزہ نہیں رکھ رہا کہ کیا پتا آج روزہ ہو اور پھر میں نے نہ رکھا تو میری ایک عبادت چھوٹ جائے گی. اس شک سے بھی نکال دیا گیا. تو جس شخص کی عادت ہو وہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی عادت نہیں تو محض شک کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھا جائے گا. پھر اسی طرح نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. وہ کیوں؟ تاکہ انسان کو انرجی ہو، رمضان کی تیاری ہو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے صرف رمضان کے چاند کو دیکھنے کا نہیں کہا، بلکہ 1 مہینہ پہلے کے چاند کو بھی توجہ سے دیکھنے کے لیے کہا ہے، تاکہ پھر وہ 29 یا 30 بھی پورے ہو سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرو، یعنی 1 مہینہ پہلے سے ہی، تاکہ پھر غلطی نہ ہو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے، کہ جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا جس کے بارے میں شک ہو تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی اس سے منع کیا گیا کہ محض شک کی بنیاد پر انسان 1 دن پہلے روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رؤیت ہلال جو ہے اس میں اگر ایک شخص کی گواہی موجود ہے تو بھی روزہ رکھا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، بس میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے. اس پر حضور نے روزہ رکھنے کا فیصلہ فرما دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی کمیٹی بیٹھے اور پھر وہ فیصلہ کرے یا بہت ساری اس میں گواہیاں جمع ہوں. اگر ایک بھی ایسا شخص جس کی گواہی قابل اعتبار ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ اس نے چاند دیکھ لیا ہے، تو اس پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سب لوگوں کی نظر ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ لوگ دور کی نظر میں بہت اچھے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے تھے. پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے. اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھتے تھے، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے.
اب آپ اپنی اصل کتاب پر آ جائیے. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے. بعض لوگ اس پر بھی بہت حجت بازی کرتے ہیں نا کہ چاند اتنا بڑا نظر آ رہا ہے اور وہ کیا ہے، پہلی کا نہیں ہو سکتا، یہ دوسری کا ہوگا. اور اس کے بڑا یا چھوٹا نظر آنے کی وجہ بعض اوقات یہ نہیں ہوتی کہ وہ پہلی یا دوسری کا ہے، اس میں مطلع کا فرق ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ چاند نظر آنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، یعنی مغرب کے آس پاس تھوڑا سا پہلے نظر آئے گا، تھوڑا سا بعد، اور فوراً غروب ہو جائے گا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب راتیں لمبی ہونے لگ جائیں اور رات جلدی شروع ہو جائے اور دن چھوٹے ہونے کی طرف، جیسے آج کل سپٹمبر اور اکتوبر ہے، تو اس میں امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی طلوع ہو کر غروب ہو گیا، اس سے پہلے کہ آپ کی مغرب کا ٹائم ہوتا وہ آلریڈی گون، اور آپ اس کو پھر دیکھ نہیں سکے. پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو البختری کہتے ہیں ہم عمرے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے. جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا. کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے. کچھ لوگوں نے کہا دوسری رات کا لگتا ہے. ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوئی. ہم نے ان سے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے. کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے، کچھ نے دوسری رات کا. حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا فلاں فلاں رات دیکھا تھا. تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا. چاہے وہ بڑا بھی نظر آ رہا تھا تب بھی وہ پہلی رات کا ہی چاند تھا. ٹھیک ہے. نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہللہ، اور ایک اور روایت میں آتا اہلہ، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. کیا معنی ہے اس دعا کا؟ کہ الہی ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اور ہر مہینے کے ابتدا میں یہ دعا کیوں مانگنے کو کہا گیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیے کہ دن کے طلوع ہونے پر ہم دعا مانگتے ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، غروب ہونے پر، پھر اسی طرح نیا مہینہ طلوع ہونے پر یعنی نیا چاند دیکھنے پر بھی دعا مانگی جاتی ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے. اس کا کیا معنی ہے؟ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہوں وہاں کا اعتبار کرنا چاہیے. اس کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ اگر انسان کو اس کی اجازت نہ دی جاتی تو انسان کے اوپر ایک بہت بڑی مشقت ہو جاتی. اب تو آپ دیکھیے کہ ایسے وسائل الحمدللہ موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو خبریں فوراً مل جاتی ہیں، لیکن آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیے، اس وقت لوگ کیا کرتے؟ ان کے پاس ریڈیو بھی نہیں تھا، یا اگر ریڈیو تھا بھی، مسئلہ مجھے نہیں یاد کہ ریڈیو کا بھی ایجاد ہوا ہے، 100 سال ہو ہی چکے ہوں گے اندازاً. تو باقی ذرائع ایسے نہیں تھے کہ انسان، ایک شخص اگر کسی ایسے کانٹیننٹ میں دیکھ لیتا ہے کہ جہاں اس وقت چاند نظر آ سکتا ہے اور دوسرے کو نظر نہیں آ سکتا اس مطلع کی تبدیلی کی وجہ سے، تو ایسے میں اس کو اس بات کی تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ اس کو جا کے فالو کرے. اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنا الگ کیلنڈر دیکھے. اگلی بات ہے کہ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے. اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کر لینی چاہیے. مثلا اگر آپ یہاں اس وقت موجود ہیں اور آپ ایک دن بعد روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر آپ سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور آپ کو عید وہیں آ جاتی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے کہ عید کر لیں گے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ اگلے دن الگ عید کر رہے ہیں کہ جی میرا تو ابھی 30 پورے نہیں ہوئے. آپ عید کر لیں گے اور جو ایک دن کا روزہ رہ جائے گا آپ کا، اس کو آپ عید کے بعد پورا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل اعتبار چاند دیکھنے کا ہے. جس جگہ، جس شہر اور جس علاقے میں آپ موجود ہیں وہاں اگر آپ نے چاند دیکھ لیا ہے تو اب آپ انتظار نہیں کریں گے اس بات کا کہ اچھا میں جہاں سے آیا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ کیا دیکھیں گے کہ جہاں میں موجود ہوں
یعنی موجود جگہ کا اعتبار ہوگا، اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہوں گے وہی آپ بھی کریں گے. اور اگر آپ کا ایک روزہ رہ گیا، بعضوں کا 2 دن کا بھی فرق پڑ جاتا ہے، تو وہ آپ بعد میں پورا کریں گے. اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ یہ بہت ہی دلچسپ روایت ہے. حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل حضرت عباس کی بیوی ہیں، انہوں نے انہیں قریب کو یعنی اپنے غلام کو حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا. کس نے بھیجا تھا؟ ام فضل نے. کس کو بھیجا تھا؟ قریب کو. کون تھے قریب؟ غلام تھے. قریب کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا، یعنی جس کام بھیجا تھا وہ کام کیا. میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. میں نے بھی جمعہ کی رات چاند دیکھا، یعنی خود دیکھا. پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ کس نے پوچھا؟ یہ عبداللہ بن عباس نے. کس سے؟ قریب سے. کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعہ کی رات دیکھا تھا. عبداللہ بن عباس نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا، خود دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کا روزہ رکھا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے. پھر وہ روزہ کب بنتا ہے؟ اتوار کا روزہ بنتا ہے. اور اب یہ یعنی صحابی ہیں، ہم نے تو چاند ہفتے کے دن سے دیکھا ہے، ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں. یعنی 29 پہ اگر نظر آ گیا تو 29 کریں گے، اور اگر 30 ہو گئے تو 30 کریں گے. میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ حضرت معاویہ کی رویت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ حضرت معاویہ کون تھے اس وقت؟ امیر المومنین تھے، یعنی مرکز وہاں تھا، اسلامی حکومت کا مرکز وہاں پر تھا. فرمایا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم رہتے کسی علاقے میں ہیں اور فالو کسی اور علاقے کے چاند کو کریں. فرمایا نہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا. کس طرح؟ کیا حکم فرمایا؟ یہی جو پہلے حدیث گزر چکی کہ لا تصوموا. اب دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر، اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ لا تصوموا، منع کیا گیا کہ مت رکھو حتی تروا الہلال، یہاں تک کہ تم دیکھ لو ہلال. ولا تفطروا، اور اسی طرح عید کے موقع پر بھی مت عید مناؤ حتی تروہ، یہاں تک کہ اس کو دیکھو. اور دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ جہاں رہتے ہو وہاں دیکھو. یہ نہیں کہ جاپان میں اگر چاند نظر آ گیا یا فار ایسٹ میں جہاں کے ایک دن پہلے نظر آنے کا امکان ہوتا ہے، تو اب وہ لوگ ویٹ نہیں کریں گے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آئے تو ہم اگلے دن روزہ رکھیں گے کیونکہ ہم سعودی عرب کے پیچھے. اور ہمیں اگر ایک دن بعد نظر آئے تو ہم ایک دن پہلے رکھ لیں کہ چونکہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا تو ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے. نہیں، آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے جہاں آپ رہتے ہیں، تاکہ فطری طریقے پر دین پر عمل کیا جا سکے. دیکھیے ہر شخص شہر میں نہیں رہتا، ہر شخص کے پاس ہر ذریعہ انٹرنیٹ موجود نہیں، ہر شخص کے پاس ریڈیو موجود نہیں، ہر شخص کے پاس ہر چیز موجود نہیں. مثلاً آج کے دور میں بھی لوگ ایسی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں کہ وہ صحرا میں ان کی ڈیوٹی لگ گئی اور وہاں ابھی کوئی ٹیلی فون کی لائنیں نہیں بچھی، کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ایسی ڈیوٹیز ہوتی ہیں نا لوگوں کی. مثلاً آئل فیلڈز میں لوگ کام کرتے ہیں، بعض اوقات تو نئے جگہوں پہ جب سروے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی، وہ بالکل وہاں خیمے لگا کے، یا ایسی جگہوں پہ جہاں بہت سے غیر آباد علاقے ہیں، یا بعض اوقات جنگل ہیں کہ جہاں آپ کو موبائل بھی کام نہیں کرتا. اب آپ کو ایک دن سے زیادہ رہنا پڑ رہا ہے اور اتفاق یہ کہ رمضان شروع ہو رہا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ کیسے روزہ رکھیں گے؟ چاند دیکھ کر. اور اب آپ کہیں کہ بادل ہیں، چاند تو دکھ ہی نہیں رہا، اب کیا کریں گے؟ 30 پورے کر لیں گے کہ چاند نہیں دکھا. کیونکہ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث کہتی ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور دوسری کیا کہتی ہے؟ روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھو. اور تیسری کیا بتاتی ہے کہ رؤیت کس علاقے کی ہوگی؟ یہ عبداللہ بن عباس کے. اور انہوں نے گواہی لی باقاعدہ قریب سے کہ تم نے واقعی دیکھا تھا، کہ تمہارا مطلع اور تھا اور ہمارا مطلع اور ہے. اسلامی کیلنڈر دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے آسانی اور سہولت کے مطابق روزہ رکھیں اور پھر ان کے اندر ایک اجتماعیت بھی پیدا ہو. اب آپ دیکھیے کہ اگر کچھ لوگ کہیں ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، کچھ کہیں ہم ایران کے ساتھ ہیں، کچھ کہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، کوئی انڈیا کے ساتھ ہے اور کوئی انڈونیشیا کے ساتھ ہے اور کوئی کہیں آسٹریلیا کے ساتھ ہے، تو حال کیا ہوگا؟ ہاں، سب اتحاد ختم ہو جائے گا. اور پیچھے ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں
کہ اتحاد کا ختم ہونا یہ بھی مسلمانوں پر عذاب کی ایک شکل ہے، کیونکہ اس سے دلوں میں عداوتیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے، چلیے مان لیا آپ نے اجتہاد کیا اور آپ نے کہا جی اب تو دور یہ آ چکا ہے، حالانکہ اسلام کسی دور کا پابند نہیں، آپ کا دل اس میں لگ گیا جی چونکہ سعودی عرب میں نظر آ گیا اس لیے میں اس کے مطابق رکھ رہی ہوں، یہ آپ کا اپنا ایک ذاتی فعل ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ دوسرے کو مجبور نہ کریں، اور اس بنیاد پر آپ اختلاف نہ کریں، اور حقیر نہ سمجھے دوسروں کو جو ایسا نہ کریں، کیونکہ وہ ایک دلیل کے ساتھ، اور دلیل بالکل واضح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور گولڈن چین ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رؤیت کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو رؤیت سے مراد اپنی رؤیت ہے، اپنا مطلع ہے، نہ کہ کسی اور کی، کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا، پورے گلوب پر ایک وقت میں نہ سورج دکھ سکتا ہے اور نہ چاند دکھ سکتا ہے۔ تو اگر ہم لوگوں کو اس چیز کا پابند کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دین مشکل ہو جائے گا، دین مشکل ہو جائے گا۔ تو فطرت پر ہی سب کو رہنے دیں، اور مسلمانوں کی تو بڑی ایک آبادی جو پڑھی لکھی بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھ کے کچھ سیکھے، وہ تو مطلع کو دیکھ کر ہی اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔